بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ سب کے اصرار پر آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں نے سوچا کہ آج پھر کچھ باتیں آپ لوگوں سے ہو، اور قرآن کے حوالے سے، دعاؤں کے حوالے سے، آپ کے مسئلے مسائل کے حوالے سے ذرا باتیں ہوں جو میں ٹی وی پہ کرتا ہوں معمول کے مطابق۔ آج میں چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ آج شیئر کروں، تاکہ پھر آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا فائدہ پہنچے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس کا اجر دے گا۔ اور میری دلی خواہش تھی کہ آج بھی پھر آپ لوگوں سے کچھ باتیں کرو، کیونکہ اتنے آپ لوگ میسیجز کرتے ہیں، آغا جی آپ اس کا حل بتاؤ، اس کا حل بتاؤ، اس کا حل بتاؤ۔ جب آپ لوگ کہتے ہیں تو پھر ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ بتائیں۔ اور اسی طرح پھر اپنے پیج کے بھی تھوڑے سے جعلی پیجز بہت بنے ہیں، تو اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں۔ اور تھینک یو راجوا، میرے یہ بھائی ہے راجا حسین راجوا صاحب، اور اس وقت یقیناً کراچی میں ہوں گے۔ تو میں چاہتا ہوں راجا کال کریں، آپ سے ذرا بات کرتے ہیں۔ یہ پاکستان پیپل پارٹی کے بڑا جیالہ ہے، اور دیکھتے ہیں۔ کیسر جان سلام جی، وعلیکم السلام جی، کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک یار۔ آج میری دلی خواہش آپ سب کے لیے کچھ نسخے بتاؤں، کچھ ٹٹکے بتاؤں، تاکہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ پہنچے، اور جو بھی دیکھ رہے ان کو ہینا بھوانی، وعلیکم السلام ہینا جی، کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ لوگ تھوڑا سا کاغذ قلم رکھیے گا، میں ابھی کچھ زبردست چیزیں بولنے والا ہوں، اور آپ لوگوں کو میرے نمبر بھی چاہی تھی، تو یہ ان میں سے ایک واٹس ایپ کا بھی نمبر، اگر کوئی اپنا اور ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو یہ جو 2 نمبر میں نے شیئر کیا ہے، ان میں سے ایک نمبر جو ہے وہ اس کا ہے۔ تو جی کاشف نظر، وعلیکم السلام عارف خان، سلام برادر، وعلیکم السلام برادر راجا جی، بڑوں میں کراچی میں ہوں اس ٹائم۔ ٹھیک ہو گیا؟ گاؤں سے کب آئے آپ؟ اور آصف اللہ حسنین صاحب، سلام آقا جان، وعلیکم السلام میرے بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ طبیعت ٹھیک آپ کی؟ اچھا سلیم نے لکھا سلام جی، وعلیکم السلام، واٹس ایپ پہ کال کرتا ہوں کاکا؟ نہیں ابھی واٹس ایپ پہ نہ کریے گا، کیونکہ واٹس ایپ پہ تو میں ابھی لائیو کر رہا ہوں نا، واٹس ایپ پہ نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے موبائل سے کرو نا واٹس ایپ، اپنا فیس بک، یہ جو فیس بک کے جو کال ہوتی ہے وہ کرو۔ اگر واٹس ایپ پہ کرو تو کہ ڈیلیٹ کب واپس ہی آؤ گے؟ جی بس اب پاکستان کی تقریباً واپسی ہے، اور جلدی اب واپس آنے والا ہوں، کیونکہ سب میڈیا اور سب دنیا اس وقت انتظار میں ہے کہ خان صاحب کی حکمرانی کب تک چلنے والی ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے لوگ کافی انتظار میں منتظر ہیں۔ آغا صاحب کو پتہ ہے کہ علمی لحاظ سے یہ کوئی خدا جانتا علم غیب، اور علمی لحاظ سے الحمدللہ مجھے کچھ اندازہ ہے خان صاحب کی حکومت کے بارے میں، تو یہ بھی انشاءاللہ۔ ملک صاحب السلام علیکم آغا جی، وعلیکم السلام ملک صاحب، کیسے ہیں جی؟ ارسلان بھائی جی، ارسلان بھائی جان کتنے ہوگے؟ کب بتاؤ گے؟ ارے یار خالد بھائی جلدی بتاؤں گا آپ کو، میں دکھاؤں آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ کتنے ویٹ تو نہیں۔ اچھا میں تمام دیکھنے والوں سے کہوں گا کاغذ قلم رکھیے گا۔ آج میں بلڈ پریشر کا بھی، اولاد نرینہ کی پیدائش سے نا امید، کسی کی میاں بیوی کی محبت، اگر بیوی محبت نہیں کرتی ہے یا شوہر محبت نہیں کرتے، ایک دوسرے میں الگ الگ سوتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے جو کہ آپس میں نفرتیں، ان لوگوں کے لیے میں نسخے بتانے والا ہوں، اورات کے رشتے طے کرنے کے لیے بہت زبردست نسخہ بتانے والا ہوں، جو میں اکثر یہاں یو کے میں یا دنیا کے چینلوں میں بتاتا ہوں۔ آج میں تھوڑا سا ہاتھ کے جادو کا اثر کو کیسے ختم کیا جائے وہ میں بتانے والا ہوں، اور ظالم کو ظلم سے روکنا۔ اچھا کوئی بندہ ہے، اس کی چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کریں اور آپ سے پیار کریں اور آپ سے اٹیچ ہو جائیں، اور اس حوالے سے بھی میں کچھ بتانے والا ہوں۔
اور آپ چاہتے ہیں کہ جاب میں ترقی ہو، کامیابی ہو، بلندی ہو، تو اس حوالے سے بھی میں کچھ بتانے والا ہوں۔ تو جو بھی رزق میں وسعت کے لیے جن کے رزق ہے، اور ایسی بیماری جس پر دوا اثر نہیں کرتی، مثلا کینسر ہو گیا، لاعلاج مرض جتنے ہیں دنیا میں، اور ان سب کے لیے ہیں۔ تو آپ لوگ ذرا تھوڑا سا کاغذ قلم بھی رکھیے گا، اور بعد میں نہیں رکھ سکتے تو جی میں نمبر شیئر کر دوں گا۔ جی عمر احمد جی، کیسے آپ؟ خیر سر، میرے یہ بتا سکتے ہیں کیسے آئے گا؟ جی بوس، اس کے لیے ذائچے بنوانا پڑے گا، ایسے تو خیر پتہ نہیں چلتا ہے، دکا والی بات نہیں کریں گے، آپ کو پتہ ہے۔ اب میں نے دکا والا چھوڑ دیا، ابھی میں نے پکا کام کرنا، بس لوگوں کو یہ اب منوا دیا کہ بھائی یہ علم ہے اور یہ علم حقیقت ہے۔ اچھا جی، میں کیا کیا بتا دوں آج؟ میں کچھ کل کوشش کروں گا، پھر کل بھی کچھ بتا دوں۔ تو جی السلام علیکم۔ میں فیس بک پہ لائیو شو کر رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد بات کروں گا آپ سے، ٹھیک ہے؟ فیس ہاں جی، تو یہ چلے جی۔ پہلا علاج بلڈ پریشر کے جو علاج ہے ان لوگوں کے لیے ہے یہ، اور اگر کوئی بلڈ پریشر کے علاج میں مبتلا ہے تو جن کے مسئلے ہی حل نہیں ہوتے، یا جس کو بہت غصہ آتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں نا بلڈ پریشر کیسے ختم کیا جائے۔ اللہ کی کتاب میں اس کا حل علاج موجود ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں اور بلڈ پریشر جیسے موضوع مرض سے آپ نکلنا چاہتے ہیں تو اس کے علاج جو ہے وہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی جناب، ہلو۔ آغا بھائی میرے کو اپنا ہیلو بہت یہ اچھا نہیں لگتا، آپ لائٹ بند کر کے بات کرتے ہو، یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ پھر لائٹ آن کر کے کریں یا پھر اندھیرے میں، مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں اصل میں آغا بھائی ہمارے پاس لائٹ نہیں ہے نا، اس وجہ سے لائٹ نہیں ہے۔ لائٹ نہیں ہے پاکستان میں، بجلی نہیں۔ حکم کریں، آپ حکم کریں۔ جی آغا بھائی میرے کو اپنا اسٹار معلوم کرنا تھا۔ اسٹار معلوم کرنا، اس کے لیے یار ہدیہ لیتے ہیں، وہ لمبا کام ہے، اسٹار تو مشکل ہو گیا۔ دیکھیں نا، ایک منٹ کے بعد کالیں آتی ہے، دیکھیں آپ کے سامنے، یہ دیکھیں، اب اچھا کیسے بتائیں گے یار، ایک صحیح۔ سیکنڈ آغا بعد بھائی کیا طریقہ ہے اس کا؟ پاکستان لاؤں گا تو بناؤں گا، ابھی آنا ہے میں نے پاکستان، پھر انشاءاللہ بناؤں گا آپ کے، ٹھیک ہے؟ پاکستان کے لیے ویٹ ٹھیک ہے کرو تھوڑا۔ جی آج میں تھوڑا سا باتیں کرنا چاہ رہا ہوں سورہ آل عمران۔ علاج نمبر ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے بلڈ پریشر کا مریض ختم ہو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134، بلڈ پریشر کے لیے مریض کے لیے ترجمہ: غصہ کو پینے والے لوگوں کو معاف کرنے والے اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 134، اور اگر آپ لوگ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ پانی کے اوپر پھونک کر اور اس پانی کو استعمال کریں گے تو بلڈ پریشر ختم ہو جائے۔ جن کو بہت غصہ آتا ہے، وہ لڑکیاں یا وہ لڑکے یا وہ گھر کے جو بزرگ حضرات ہیں، بڑے ہیں، اور اگر ان کو غصہ آتا ہے تو وہ غصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور ان کی زندگی میں بہت تبدیلی آئے گی۔ ایک دفعہ پھر بتانا چاہتا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 134، بلڈ پریشر کا مرض ختم کرنے کے لیے۔ اچھا، دل میں گھبراہٹ ہو، بہت سے لوگ دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے نا، پریشان ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے سورہ رائدہ آیت نمبر 28۔ اس آیت کو 3 دفعہ پڑھ کر سینے پر دم کرے تو جو گھبرانے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے، بالکل یکدم جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ اولاد کی پیدائش سے نا امید ہو، جو بے اولاد ہے، جن کو چاہیے کہ ان کو اولاد ہو، تو ان لوگوں کے لیے سورہ مائدہ آیت نمبر 17، سورہ مائدہ آیت نمبر 17، جو اولاد سے نا امید ہو جائے، اس آیت کو 41 دن تک روزانہ 300 مرتبہ پڑھ کر اور کسی میٹھی چیز پر دم کر کے میاں بیوی عدد کر کے کھا لے، واللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، یہ پڑھیں، اور یہ 3 دن اور 41 دن تک بھی لکھا ہے، اور 3 دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ 300 مرتبہ پڑھ کر اگر یہ عمل کریں گے
تو پھر انشاءاللہ اور میاں بیوی کسی بھی میٹھی چیز میں دم کر کے 3 دن مستقل اور میاں بیوی نزدیک ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد پروردگار عالم جن کے لیے نا امید ہے اولاد نہ ہونے کی، ان کے لیے اولاد اللہ تعالیٰ دے گا۔ نرینہ اولاد کی تمنا ہو، کوئی چاہتا ہے کہ جن کی بیٹیاں زیادہ ہے تو ان لوگوں کے لیے بہت خوبصورت آیت ہے۔ اس میں تو ایک روایت میں بھی ہے نا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ان کا ہاں بیٹا ہو تو کیا کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسم انا، میرا نام محمد نیت کی جائے، واقعی علی، اور میرے بھائی علی کا نام نیت کیا جائے تو پروردگار عالم اس کو بیٹا دیتا۔ اور میں نے تجربہ بھی کیا ہے، اور خود اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے نام بھی میں نے اسی طرح رکھا۔ ایک کا نام میں نے علی رکھا تو الحمدللہ پھر مجھے خدا نے بیٹا دیا۔ پھر میں نے محمد نیت کی، پھر اللہ نے پھر مجھے بیٹا دیا۔ پھر الحمدللہ مجھے بیٹی چاہی تھی تو پھر میں نے ان کا نام جو ہے وہ بیٹی والا رکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹے دی۔ پھر اس کے بعد پھر میں نے دونوں کا نام پھر علی اور محمد رکھا، وہ جڑواں بیٹے ہوئے۔ پھر اس کے بعد پھر میں نے علی رکھا کہ میں تجربہ کروں، تو الحمدللہ کیونکہ وہ 2 تو فوت ہو گئے، اور الحمدللہ 3 بیٹے اس وقت میرے موجود ہیں۔ اور وہ آپ لوگ خود دیکھیں، میں نے جب علی اور محمد رکھا تو وہ دونوں بھی جڑواں ہو گئے۔ اور ساتھ ساتھ بہت سے تجربے بھی میں نے اپنی زندگی میں کی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے جو ہے وہ مدد کرتا ہے بچوں کے حوالے سے، آپ کی زندگی کے حوالے سے، آپ کی لائف کے حوالے سے، آپ کی بہت سے مسائل ہے، اس کے لیے آپ لوگ کریں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے آپ نیت کریں، حمل ٹھہرتے کہ میں اس کا نام محمد رکھوں گا یا میں اس کا نام علی رکھوں گا، اگر پیچھے علی ضرور ہو، نیت کرے تو وہ بیٹا ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا ہے کہ آپ لوگ آزما کے دیکھیں، وہ ہر حال میں بیٹا ہوتا۔ اولاد نرینے کی پیدائش کے لیے حمل ٹھہرتے ہی 9 مہینے تک روزانہ 11 مرتبہ، اور سورہ نوح آیت نمبر 12 سورہ نوح آیت نمبر 12 11 مرتبہ اگر آپ لوگ پڑھیں گے اور روزانہ، اور چھوٹی سی ایک آیت ہے، 1 سیکنڈ لگے گی، 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے گی، اور اگر یہ پڑھیں گے تو پھر پروردگار عالم آپ لوگوں کو اولاد دے گا، اور وہ بھی بیٹا دے گا۔ جن کو بیٹے کی خواہش ہے ان کو پروردگار عالم بیٹا دے گا۔ اچھا، یہ بہت اہم ہے، جن لڑکیوں کے یا لڑکوں کے رشتے نہیں ملتے، بہت سے لوگ پریشان ہیں نا کہ ان کے رشتے نہیں ملتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اور تجربہ شدہ ہے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، میں نے اپنی زندگی میں، ظاہر بات ہے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے میں نے ذائچے بنائی ہیں، تو اس دوران یہ چیزیں میں نے دے کے بھی دیکھا، آزما کے بھی دیکھا ہے کہ یہ لوگ پڑھیں تاکہ ان کے رشتے طے ہوں۔ اچھا، آپ چاہتے ہیں نا میں کسی عالم دین سے سنا، اور میں نے واقعاً تقریباً 100-200 لڑکیوں پر یا خواتین پر میں نے یہ، خصوصاً خواتین پر میں نے یہ دے کے بھی دیکھا ہے، اور 1 مہینے میں بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی یا بیٹے کی شادی ہو جائے، آپ چاہتے ہیں تو شادی ہو جائے، تو پھٹ 1 مہینے میں بھی شادی ہو جائے گی۔ وہ لڑکی یا وہ لڑکا خود جن کی شادی کا مسئلہ ہے، روزانہ اگر 1 پارہ وہ پڑھے گا، روزانہ 1 پارہ پڑھے گا، تو 30 دن کے اندر اندر اس کا رشتہ ہو جاتا ہے، اور وہ لڑکی یا لڑکا جو ہے وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں، یعنی رخصت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ قرآن میں یار، قرآن میں سب کچھ موجود ہے، اگر ہم قرآن پڑھنا چاہیں تو قرآن میں آپ کی ہر مرض کا دوا، مولا کائنات علی بن ابی طالب فرماتے ہیں نہج دعائے کمیل میں، یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفاء، یا اللہ تیرے نام میں دوا ہے اور تیرے ذکر میں شفا ہے۔ بشرط اگر ہم اس قرآن سے اپنی زندگی کے ہر اس مسئلے کے لیے، خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر میرے گھوڑے یا میرے گھوڑے کی سوئی بھی گم جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں، تو قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ صبح ہماری وہ بصیرت نہیں ہے، ہماری وہ معلومات نہیں ہے، وہ ہماری وہ سوچ نہیں ہے، ہماری وہ کہتے ہیں نا قرآن کو سمجھنے والی صلاحیتیں نہیں ہیں، تو اسی وجہ سے ہم قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ اگر قرآن سے فائدہ اٹھائے تو اس میں تو ہر مرض کے علاج ہے۔ اولاد کے رشتہ طے کرنا ایک تو ہو گیا، جن کو جلدی چاہیے کہ وہ روزانہ نیت کریں کہ پروردگارہ میں، اگر وہ کوئی لڑکی ہے اور تو وہ نیت کرے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو وسیلہ دے کر روزانہ قرآن کے 1 پارہ پڑھے، اور 30 پارے ختم کرنے تک اس کے گھر میں رشتہ بھی آئے گا،
اور وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر سے جانا شروع ہو جائے گی، اس کے لوازمات طے ہو جائیں گے، رشتہ طے ہو جائے گا، اور 1 مہینے کے اندر اندر، اس 30 دن کے اندر اندر اس لڑکی کا نکاح ہو جائے گا۔ اور آپ لوگ آزما کے دیکھیں، یہ بات کسی کو بھی پہنچائے، ضروری نہیں ہے کسی بابا آگا کے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم سے اجازت لینا بہت ضروری کہتے ہیں، یہ ایسی لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آنی ہے۔ قرآن سب کا ہے، سب چیز رب العالمین نے جن جن چیزوں پر بھیجا یہ کتاب، ہر انسان اس قرآن کا مالک ہے۔ کوئی بھی چاہتا ہے تو وہی اس قرآن کو پڑھ سکتا ہے اور اس قرآن کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کر سکتا ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا سورہ فرقان آیت نمبر 54، سورہ فرقان آیت نمبر 54، جس کے بیٹے یا بیٹی کا عقد نہ ہوتا ہو وہ مایوس ہو گئے، کہہ رہے یار اب تو اس کے رشتہ نہیں ہو سکتا، بس وہ کہنے لگے اس کی تو عمر بڑھ گئی ہے، یا وہ لڑکی اب بلوغت میں آ گئی، یا وہ لڑکا اب بالغ ہو چکا ہے، ان کے لیے اچھے مناسب رشتے نہیں ملے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ورد کے دوران جو بھی رشتہ آئے گا وہ پروردگار عالم ہی بیچتا ہے اس کے گھر میں، یعنی کہتے ہیں کہ وہ بس وہ رشتہ ہی اللہ نے اس کے نام پہ لکھا ہے، اور اس رشتے کے بارے میں بڑی کچھ بیان کی گئی ہے۔ میں نے اس وضاحت دیکھی بھی ہے، پڑھی بھی ہے، اور میں نے سنا بھی ہے، اور وضاحت یہ ہے کہ وہ رشتہ اللہ تعالیٰ ہی بیچتا ہے جو آپ کو پسند ہے، یعنی جو ایک لڑکا کے لیے کیسی لڑکی ہونی چاہیے، کیسے آئیڈیل اس کے لائف کے پارٹنر ہونا چاہیے، وہیں اللہ تعالیٰ اس کو بیچ دیتا ہے کہ آپ جاؤ اس کی زندگی میں جا کر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بس شادی ہو جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ دروازے میں بیچتا ہے۔ اور پھر یہاں تک لکھا اس آیت کے ذریعے جو شادی ہوتی، جہیز سے لے کر گھر تک، گھر سے لے کر زندگی کا ہر چیز کا اللہ ایسا اسباب پیدا کرتا ہے جس سے وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر سے جلدی جاتی ہے، وہ لڑکا جلدی اپنی گھر میں ایک ماں باپ کے گھر میں ایک بہو کو لے کر آتا ہے، الحمدللہ۔ جس کے بیٹے یا بیٹی کا عقد نہ ہوتا ہو وہ اس آیت کو 21 دن تک روزانہ 313 مرتبہ پڑھ کر اور اس کو ورد کریں گے 313 مرتبہ، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جن کا ہے وہ پڑھے تو بہتر ہے، مثلا وہ لڑکی یا لڑکا ہے وہ پڑھے تو سب سے بہتر ہے، تو پھر ان کا جو ہے وہ رشتہ ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ تو میں کل انشاءاللہ پھر دوبارہ شو کروں گا، کیونکہ اب آپ لوگوں کو بس اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں اپنے دونوں نمبر آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، اور ان میں سے ایک نمبر 638 والا میرا جو ہے وہ واٹس ایپ کا نمبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اگر 638 والا اگر کوئی چاہتے تو وہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، پاکستان کا بھی نمبر آپ لوگوں کے لیے شیئر کروں گا، اور تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو، میں پاکستان آؤں، جو لوگ مجھے وہاں تلاش کریں گے، ابھی ظاہر بات ہے 0345272675 یہ پاکستان کا نمبر ہے، یہ بھی پاکستان کا نمبر ہے، اور ابھی تو فی الحال یو کے والے نمبر میں نے دے دیا آپ لوگوں کے لیے 25022681۔ تو بس پھر کل انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے دوبارہ کل میں بات کروں گا، میاں بیوی میں محبت نہ ہو، اور ظالم کو ظلم سے روکنا، جادو کا اثر ختم کرنا، اور رزق میں اضافہ، ایسی بیماری جس پر دوا اثر نہ کرتا ہو۔ تو کل بھی میں انشاءاللہ اس ٹائم، کیونکہ لیٹ نائٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یو کے یورپ میں جو رہنے والے لوگوں کے لیے پروگرام ملے، کیونکہ دن میں کرے تو پھر سارا پاکستان کھڑا ہو جاتا ہے، تو اسی لیے تو پلیز آپ لوگ میرے اس پیج کو بھی لائک کریں اور اپنے دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، کر پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ لوگوں سے باتیں ہوں گے، اور بہت سی باتیں کروں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا آغا بیشتے کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔